تو ناظرین دیکھیے، جس حساب سے جو بھی میں اس میں بات بتاؤں گا، جو بھی میں ایگزامپل مثال اس میں دوں گا، تو آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ پوری ویڈیو کو دیکھیں، فالو کریں۔ پھر آپ جو حضرات قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں، وہ قرآن کے اندر بغیر تجوید کے ساتھ پڑھنا جانتے ہیں، جو حضرات میں ان کی بات کر رہا ہوں، تو وہ قرآن کریم میں کوئی بھی صفحہ کھول کر اس میں یہ فارمولہ اپنا کر دیکھیں آج ہماری ویڈیو دیکھنے کے بعد، تو انشاءاللہ آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا اور بہت اچھے سے پہچان ہوئے گی کہ آپ قرآن کریم کے اندر اظہار کا قاعدہ کتنی آسانی کے ساتھ پہچان لو گے۔ تو انشاءاللہ بنے رہیں، پوری ویڈیو کو دیکھیں، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں۔ آج کا ہمارا سبق بہت انٹرسٹنگ اور بہت موسٹ امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ تو یہ سبق میں آلریڈی پڑھا چکا ہوں، اس کا پارٹ 1، آپ حضرات نے وہ پارٹ 1 نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ یہ میں آج آپ کے سامنے پارٹ 2 بنا رہا ہوں۔ یہ پارٹ 1 میں ہم نے بیسک پڑھایا تھا، ہجے اور رواں کے ساتھ کچھ باتیں بھی سمجھائی تھی اظہار سے متعلق۔ آج میں اس پارٹ 2 کے اندر آپ کو فل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، پیارے دوستو، بزرگوں، پیارے بچوں، امید کرتا ہوں آپ سب عافیت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا سبق نورانی قاعدے کے اندر سبق نمبر 9 یعنی تختی نمبر 9 اظہار کا سبق ہے۔ تو آئیے میں پڑھاتا ہوں۔ پڑھانے سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی درخواست کرتا ہوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک مل جائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 9 اظہار یعنی کہ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1۔ تنوین و نون ساکن یعنی میں نے سمجھا دیا تھا کل کے سبق میں، حروف حلقی 6 ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آوے تو نون کو ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ تو آئیے میں پڑھانا شروع کرتا ہوں، آپ بالکل دھیان سے دیکھیں۔ سب سے پہلی بات اس قاعدے کے اندر بیان فرمائی گئی ہے کہ تنوین، اور دوسری بات نون ساکن۔ آج کا ہمارا سبق تنوین اور نون ساکن کے اوپر ہے، بس ان دو چیزوں پہ دھیان دینا ہے ہمیں، تنوین اور نون ساکن۔ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ 2 زبر، چاہے وہ 2 زیر ہو یا 2 پیش ہو تو اس کو کیا بولیں گے؟ تنوین۔ اور نون ساکن کس کو بولتے ہیں؟ یعنی کہ نون پہ جزم آ گیا تو اس کو کیا بولیں گے؟ نون ساکن۔ اب ہمیں اس کے بعد والا حرف دیکھنا، پہلا والا نہیں، بعد والا، کہ بعد والا حرف اگر ان 6 حروف میں سے آئے گا قرآن کریم کے اندر تو اظہار کا قاعدہ پایا جائے گا۔ اس طرح سے ہم پہچان کریں گے۔ تو دیکھیے میں آپ کو اس میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ جیسے طیرن میں را 2 زبر رن ہے، یعنی کہ را 2 زبر رن میں تنوین کی آواز ہے، اور تنوین کی آواز میں کیا ہوتا ہے؟ لاسٹ میں نون کی وائس یعنی کہ انگلش کے این کی وائس نکلتی ہے۔ جیسے طیرن، رن، تو اس میں این یعنی نون کی وائس نکل رہی ہے، تو اس نون کی وائس کو ہمیں ظاہر کر کے بلا غنہ کا جلد پڑھنا ہے، اس میں غنہ نہیں کرنا ہے۔ کس طرح سے؟ یعنی کہ تنوین کے بعد ہم دیکھیں گے کیا آ رہا ہے؟ حمزہ۔ بہت لوگ کہیں گے کہ مولوی صاحب یہ تو حمزہ نہیں ہے، یہ تو الف ہے۔ تو میں ہر ویڈیو کے اندر اپنی بتاتا ہوں کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ الف کے اوپر اگر زبر آ گیا، زیر آ گیا یا پیش آ گیا تو کیا بن گیا؟ وہ حمزہ، الف نہ رہا وہ۔ تو اس لیے تنوین کے بعد حمزہ آیا، اور حمزہ کس کے حروف میں سے ایک حرف ہے؟ یعنی کہ حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ایک حرف ہے حمزہ۔ تو یہ یعنی اس میں اظہار کا قاعدہ ہوا۔ تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ تو رن آ، رن آ، رن آ، بالکل کلیئر ظاہر کر کے پڑھیں گے تو اس کو اظہار کہتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ اب ہم نے یہ سمجھ لیا۔ اب ہم نیکسٹ شروع کرتے ہیں، یعنی کہ نارن کے را پہ 2 پیش آ رہے ہیں تو یعنی تنوین۔ تو اب اس کے بعد والا حرف ہم یہ دیکھیں گے، بڑا ہا آ رہا ہے، تو بڑا ہا کس کے حروف میں سے ایک حرف ہے؟ یعنی کہ حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ایک حرف بڑا ہا بھی ہے۔ تو اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اظہار کا قاعدہ بن رہا ہے۔ تو اس لیے اس کے را 2 پیش رن کا جو نون ہے، رن،
جو اینڈ میں نون یعنی کہ این کی وائس آ رہی ہے اس کو ظاہر کر کے کلیئر کر کے پڑھیں گے، یعنی غنہ نہیں کریں گے، بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ کیسے؟ نارن حا، نارن حا، ایسے نارن حامیتن۔ تو یہ تنوین کی مثال آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں نون ساکن کی مثال پر، یعنی کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد۔ تو تنوین کے بعد تو ہم نے سمجھ لیا کہ اظہار کی کس طرح سے پہچان کریں گے، اب ہم سمجھیں گے نون ساکن کے بعد کس طرح سے پہچانیں گے کہ اس میں اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ یعنی کہ نون ساکن کے بعد خا آ رہا ہے، اور خا حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ایک حرف ہے، یعنی یہ رہا۔ تو اس والے نون کی وائس کو ظاہر کر کے کلیئر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ کیسے؟ لمن خا، لمن خا، لمن خشیہ۔ اس میں دیر نہیں لگائیں گے، اس طرح سے یہ غلط ہو جائے گا۔ اگر دیر کس طرح سے لگاتے بہت سے لوگ، لمن خشیہ، یہ لمن خشیہ، یہ غلط ہو جائے گا۔ تو اس کو جلدی پڑھنا ہے بلا غنہ کا، لمن خشیہ۔ تو یہ آپ کے ہو گیا کلیئر، یہ سمجھ میں آ گیا۔ اب آگے چلتے ہیں، یعنی یہ دوسرا نون ساکن یہ رہا، یعنی نون کے اوپر جزم آیا تو یہ نون ساکن ہے۔ تو نون ساکن کے بعد غین آ رہا ہے، تو غین جب آ رہا ہے، غین حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو اس میں بھی اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ کس طرح سے؟ اس نون کے وائس کو کلیئر کر کے ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نون کے ساکن کے بعد غین آ رہا ہے، اور غین حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ من غیرہ، من غیرہ۔ تو ایسے ہی آگے چلتے ہیں۔ اب ہم سمجھیں گے یوم اذن، یعنی کہ لاسٹ حرف پر تنوین آ رہی ہے۔ کس پر آ رہی ہے؟ لاسٹ حرف پر، یوم اذن، زال دو زیر ذن۔ تو اس تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ عین۔ تنوین کے بعد عین آ رہا ہے، تو عین کس کے حروف میں سے ایک حرف ہے؟ یعنی کہ حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ایک حرف ہے۔ تو اس میں بھی تنوین کے بعد عین آ رہا ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ اظہار کا قاعدہ، یعنی زال دو زیر زن، زن میں جو نون کی وائس آ رہی ہے، این کی وائس آ رہی ہے، اس کو کلیئر کر کے ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ کیسے؟ یوم اذن، یوم اذن علیہا۔ ایسے ہی میم نون زیر من، یعنی کہ نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ چھوٹا ہا۔ کیا آ رہا ہے نون ساکن کے بعد؟ ہا۔ تو ہا کس کے حروف میں سے ایک حرف ہے؟ یعنی یہ رہا، حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو اس میں بھی اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ اور اس کو کیسے پڑھیں گے ظاہر کر کے بلا غنہ کے؟ من ہو، من ہو، ایک دم پڑھیں گے اس کو ظاہر کر کے، اس نون کو ظاہر کرنا ہے۔ اب آگے نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے، اور عین کس کے حروف میں سے ایک حرف ہے؟ یہ حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ایک حرف ہے عین۔ تو اس والے نون کو بھی ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، کیونکہ اس میں بھی اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ ایسے ہی دیکھو نون دو زین نن، یہ تنوین آ گیا۔ تنوین کے بعد دوسرا حرف کیا آ رہا ہے؟ حمزہ۔ تو حمزہ آ رہا ہے، اور حمزہ حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ایک حرف ہے۔ تو اس والے جو نون دو زین نن آ رہا ہے، نن میں جو نون آ رہا ہے اینڈ میں، تو اس کو بھی کلیئر کر کے ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں بھی اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، یعنی کہ 2 جگہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں پر اور یہاں پر۔ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ من عین آنیۃ، ایک دم پڑھیں گے۔ اب آگے چلتے ہیں، کف 1 کے واو دو زبر 1 پر تنوین آ رہی ہے، اور تنوین کے بعد والا حرف کیا ہے؟ حمزہ۔ تو تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اور حمزہ حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ایک حرف ہے، اس کو بھی ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، کیونکہ اس میں بھی اظہار کا قاعدہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، نون ساکن فمن کے لاسٹ میں کیا ہے؟ نون ساکن۔ نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ عین، اور عین حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو اس والے نون کو بھی ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ کس طرح سے؟ فمن عفیہ، فمن عفیہ۔ اب آگے چلتے ہیں، یہاں بھی نون ساکن ہے۔ نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حمزہ، اور حمزہ کس کے حروف میں سے ایک حرف ہے؟ حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو اس میں بھی اظہار کا قاعدہ ہوگا، اس کو بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ من اخیہ، من اخیہ۔
اب آگے ایسے ہی نون ساکن آ گیا، پھر نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے، پھر حمزہ آ رہا ہے، تو اس میں بھی اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، اس کو جلد پڑھیں گے بلا غنہ کے، کیونکہ اس میں بھی اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ اب آگے کتابن کے با پہ دو پیش آ رہے ہیں، اور دو پیش کیا ہے، تنوین۔ تنوین کے بعد والا حرف کیا ہے، بڑا ہا، اور ہا حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو اس کو بھی بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے، کیونکہ اس میں بھی اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ کس طرح سے پڑھیں گے، کتاب حکیم، کتاب حکیم۔ ایسے ہی عذاب کے باب دو پیش آ رہے ہیں، یہ تنوین ہے، تنوین کے بعد والا حرف غین ہے، اور غین حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ایک حرف ہے، ایسے ہی اس میں اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے، اس کو بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ کیسے، عذاب غلیظ۔ اب آگے چلتے ہیں، حاسدین کے دال کے نیچے 2 زیر آ رہے ہیں، اور 2 زیر کیا ہے، تنوین۔ تنوین کے بعد والا حرف کیا ہے، حمزہ، یعنی تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے، تو حمزہ حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو اس لیے اس کے تنوین کی، یعنی اس میں جو نون کی وائس آئے گی دال دو زیر دن میں، تو اس کی نون کی آواز کو بھی ظاہر کر کے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں بھی اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب آپ میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ فارمولہ قرآن کے اندر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ آپ سمجھ جائیں گے کہ اظہار کا قاعدہ کیسے سمجھ میں آتا ہے، کیسے پایا جاتا ہے، اور کیسے اس کو ڈھونڈیں، اور اس کو کس طرح سے فالو کریں، اور کیسے پڑھیں اظہار کو۔ تو انشاءاللہ یہی تجوید ہوتی ہے، اسی طرح سے قرآن کو پڑھنا چاہیے، سمجھ کر پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ہم اس طرح سے قرآن کریم کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ تبھی تو ایک حرف پر 10 نیکی عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔